سنت کی جب بھی سواری چلے دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری۔ محترم حضرات، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی ہمیشہ جیت ہوئی ہے۔ یہ دیوبندی وہابی بددین ہمیشہ بھاگتا رہا ہے اور بھاگتا رہے گا۔ یہ لکھیم پور کھیری کا واقعہ ہے جہاں پہ ایک مناظرہ ہونا تھا صغیر احمد جوخن پوری کے ساتھ، تو طاہر غیابی یہ جو شیطان ہے یہ مناظرے سے فرار ہو گیا۔ جب وہاں پہ اسٹیج لگی تو ہمارے عالم نے سب چیز بتایا، ہمارے جوخن پوری صاحب نے سب دلیلیں دی، تو وہاں پہ کم سے کم 7 مسجد سنیوں کے قبضے میں ہو گیا الحمدللہ۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، جزاک اللہ خیر۔ لکھیم پور ضلع میں الحمدللہ ایک مناظرے کے صدقے میں جس میں ہم پہنچ گئے، یہ طاہر غیابی وغیرہ جو بھی رہے ان کے سب چھپے رہے، جب پتہ لگا ہم آ گئے اور اقامت پہ مناظرہ تھا۔ تکبیر کھڑے ہو کے سننا چاہیے یا بیٹھ کے؟ وہ کھڑے ہو کے سنتے ہیں، شروع سے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھنڈ کی طرح، اور ہم حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ایک تھانے میں مقدمہ چلا گیا، جھگڑا ہو گیا، مسجد میں مقدمہ گیا تھانے میں، ایسوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارا معاملہ ہے یار، اے بھائی صاحب تھانے جا رہے ہو کہ تمہارا معاملہ ہے، تم جانو تمہارے جانے کام، ہم کیا جانے؟ بولے ایسا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا ایسوں نے کہ تم اپنے عالم دونوں طرف کے بلاؤ، جو جیت جائے گا مسجد اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ ڈھکروا چوراہا ضلع لکھیم پور پہ مناظرہ طے ہوا۔ آپ کے ضلع کی بات ہے، آپ کے ضلع کی، کیا بات، ڈھکروا چوراہا، سمجھا؟ ہم پہنچ گئے الحمدللہ، اپنی گاڑی بھر کے، کوالیس گاڑی بھر کے لے کے گئے کتابیں، اور جب ہم رات کو 2:15 بجے پہنچے، آرام کیا فجر کی نماز کے بعد میں، دن میں مناظرہ ہونا تھا، پتہ لگا دیوبندیوں کو آ گئے آ گئے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب الحمدللہ سنیوں کا اسٹیج سج گیا، سبحان اللہ۔ کتابوں کی کتابیں بھر گئیں اسٹیج پر، حوالے کے لیے کتابیں، فتوے کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، یہ سب بھر گئیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ فریق مخالف کہاں ہے، جانب مخالف کو لاؤ، تو لائے کون، کس کو لائے؟ تو وہاں پر الحمدللہ ہمارا اسٹیج بنا، وہابیوں کا اسٹیج ہی نہیں بنا، ختم ختم۔ اب مجلس مجمع آیا تھا دونوں طرف کا، مناظرے کے نام پہ تو بن کی لکڑی اکٹھی ہو جاتی ہے، کتنا ہی کام ہو آدمی کو چھوڑ کے چلا آتا ہے کہ ایسا موقع کہاں آئے گا۔ مجمع بھرا ہوا، اس وقت ہم نے کہا وہ تو نہیں آئے، مگر جو دلیلیں ہماری ہیں کہ تکبیر کھڑے ہو کے نہیں بلکہ بیٹھ کے سننا چاہیے، حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو یہ عبارت میں بتا رہا ہوں، مولانا انیف صاحب اور مولانا عاقل صاحب کو بھی لے گیا، اپنے لڑکے بڑے والے مولانا عطا المصطفیٰ اظہری صاحب وہ بھی گئے، اور 2 طالب علم اور تھے وہ گئے، اور میں نے کہا کتاب فلاں نکالو، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ، فلاں کتاب میں یہ۔ یقین مانو کوٹا والوں کے 25-30 کتابوں سے، موٹی موٹی فتوے کی، عربی کی، فارسی کی، اردو کی کتابوں سے ہم نے عبارتیں پڑھ پڑھ کے سنائی، اور یہ کہا جو دلیلیں ہم ان کے سامنے پیش کرتے وہ دلائل یہ ہیں، وہ دلائل یہ ہیں، لوگوں کے سینے روشن ہو گئے، جتنے بے دین آئے تھے وہ تقریباً سب سنی ہو گئے، اور سب ہمارے ہاتھ کو اسی وقت مرید ہوئے، توبہ کر کے سنی مسلمان ہو گئے کہ اگر ان کا مذہب حق ہوتا تو وہ یقیناً سامنے آتے۔
میرے عزیزوں، تو ہم نے وہ جو عبارت سنائی اور اس میں ہم نے کہا سب سے ان کے لیے دلیل، ان کے دھرم میں بڑی دلیل یہ ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، فتاوی دارالعلوم فتاوی دارالعلوم دیوبند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقہا کے نزدیک حی علی الفلاح پہ کھڑا ہونا افضل ہے، افضل ہے، تو نعرہ لگاتا تھا پہلے، کیا بات بھول گیا، افضل ہے۔ اب میں نے کہا ملا جی ذرا یہ بتاؤ کہ یہ افضل عمل کرنے کے لیے کس کے لیے ہے، ہمارے لیے یا تمہارے لیے بھی ہے؟ لکھ رہے ہیں تمہارے مفتی دارالعلوم دیوبند کے، آج بھی وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند اس کا نام ہے۔ تو میں نے کہا افضل پہ عمل کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا جو افضل ہوگا۔ ہم افضل ہیں بولو، ٹھیک ہے، اور تمہیں تو ہم مفضول بھی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے، بلکہ فضول سمجھتے ہیں، فاضل من الفضول۔ اور سنو میرے عزیزوں، اس علاقے میں لکھیم پور ضلع میں اس مناظرے کی برکت سے 7 مسجدیں، ایک پہ جھگڑا تھا، 7 مسجدیں اہل سنت کے قبضے میں، کتنی؟